اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 سے لے کر 43 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ، طرف اس کی، الوسیلۃ، قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، راستے میں اس کے، لعلکم، شاید کہ تم تفلحون، فلاح پاؤ۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ۔ قرآن پاک جب برائیوں کے انسداد کے لیے کسی سخت تعزیر کا حکم دیتا ہے، مثلاً جنگ کا، قصاص کا، مجرموں کو سزا دینے کا، طلاق کا، تو اس کے بعد ہی اللہ سے ڈرتے رہنے اور حق انصاف سے تجاوز نہ کرنے پر خصوصیت سے زور دیتا ہے، تاکہ سختی میں آ کر لوگ ظلم زیادتی نہ کر بیٹھیں۔ چنانچہ یہاں بھی اس آیت میں تقوی اور اطاعت حق پر زور دیا ہے۔ آگے فرمایا ان الذین، بے شک جو لوگ، کفروا، کافر ہیں، لو، اگر، انا، یہ کہ، لہم، ان کے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب، ومثلہ، اور مانند اس کے، معہ، ہمراہ ہو اس کے، لیفتدوا، تاکہ بدلے میں دیں، بھی اس کو، کس کے بدلے میں، من عذاب، عذاب کے، کس دن ہوگا، یوم القیامت، دن قیامت کے، ما، نہیں، تقبل، قبول کیا جائے گا، منہم، ان سے، ولہم، کافروں سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہوگا، علیم، دردناک۔ یریدون، وہ چاہیں گے، جو پھنس گئے ہیں نا کافر، جو بھی وہاں پھنس گئے وہ چاہیں گے، ان یخرجوا، کہ نکل جائے، من النار، آگ سے، وما ہم، اور نہیں وہ، بخارجین، نکل سکیں گے، منہا، اس آگ سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مقیم، ہمیشہ رہنے کا۔ کافر کے عذاب کے ساتھ مقیم ہے کہ اس کا عذاب نہیں ہٹے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ۔ جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس روئے زمین، اب کافروں کے لیے بات آئی، جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع، یعنی زمین کا اور اس بندے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع، اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو، تاکہ قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ ہر چند چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ آگے چوری کی سزا کا حکم آیا ہے، والسارق، اور چور مرد، والسارقۃ، اور چور عورت، فاقطعوا، پس کاٹو، ایدیہما، ہاتھ ان دونوں کے، جزاء، سزا ہے، بما، اس چیز کی جو، کسبا، کمایا انہوں نے، نکالاً، عبرت ناک سزا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، عزیز، زبردست، حکیم، حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا فمن، پس جو، تابا، توبہ کرے، من بعد، بعد سے، ظلمہ،
ظلم اپنے کے واصلہ اور اصلاح کرے فإن اللہ تو بے شک اللہ یتوب مہربانی فرمائے گا علیہ اس پر ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ فرمایا اور چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، یعنی عورتیں بھی چوری کر سکتی ہیں، دونوں عورت کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ بہت نازک ہے کہ مرد کے کاٹ دو عورت کو چھوڑ دو، نہیں، مرد کو یا عورت کیا سزا ہے، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے فعلوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ زبردست اور صاحب حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے کہ ایک دفعہ چور کے ہاتھ کٹیں گے تو کتنوں کو نصیحت ہوگی، اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو یعنی معافی ابھی نہیں ملی ہاتھ کٹوا کے، بعد میں توبہ بھی ضروری ہے، اور پھر دوبارہ چوری نہیں کرنی یہ بھی ضروری ہے۔ نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ نے ابھی دروازے بند نہیں کیے۔ علم تعلم کیا نہیں تو جانتا ان اللہ یہ کہ اللہ اسی کے لیے ہے ملک بادشاہی السماواتی آسمانوں کی والارضی اور زمین کی، یعذب عذاب دے من یشاء جس کو چاہے و یغفر اور بخش دے لمن جس کو یشاء چاہے واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایہا اے الرسول پیغمبر لا یحزنک نہ غم میں ڈالیں تمہیں الذین وہ لوگ جو یسارعون جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں من الذین لوگوں سے جو قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بافواہہم اپنے منہ سے ولم اور نہیں تؤمن ایمان لائے قلوبہم دل ان کے ومن الذین اور ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی ہوئے سماعون کان لگا کر سننے والے للکذب جھوٹی باتوں کے لیے، سماعون یاسوس یا قومی لوگوں کے لیے، آخرین دوسرے لم کہ نہیں یأتوک آئے وہ تمہارے پاس، یحرفون بدل دیتے ہیں الکلمہ باتوں کو، من بعد سے مواضعہ موقع محل اس کے، یقولون کہتے ہیں ان اگر اوتیتم دیے جاؤ تم ھذا یہ حکم فخذوہ پس لے لو اس کو، وإن اور اگر لم نہ تؤتوہ دیے جاؤ تم وہ فاحذروہم تو تم احتراز کرو، ومن اور وہ شخص کے یرید اللہ ارادہ کرے اللہ فتنتہ فتنے میں گمراہی اس کی کا فلن پس ہرگز نہ تملک اختیار پائے گا تو لہو اس کے لیے من اللہ کی طرف سے شیئن کچھ بھی، اولئک یہی ہیں الذین وہ لوگ کہ لم یرد نہیں ارادہ کیا نہیں چاہا کس نے اللہ نے ان یطہر یہ کہ پاک کرے قلوبہم دل ان کے، لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی ذلت ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ سماعون کان لگا کر سننے والے للکذب جھوٹ بولنے کے لیے، اکلون بہت کھانے والے للسحت حرام رشوت، فإن پس اگر جاؤک
آئیں وہ تمہارے پاس فحکم پس فیصلہ کرو بینہم درمیان ان کے، او یا اعراض کرو عنہم اس سے، وَإِن اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ بتایا یہ آپ کی مرضی ہے کہ فیصلہ کرو یا نہ کرو، مگر اگر فیصلہ تو تم اعراض کرو عنہم ان سے، فلن پر ہرگز نہ یضروک کا بگاڑ سکیں گے تمہارا شیئن کچھ بھی، وَإِن اور اگر حکمتا فیصلہ کرو۔ اب اللہ نے ایک پابندی لگائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جی اگر فیصلہ کرنے لگو فحکم تو فیصلہ کرو بینہم درمیان ان کے، کیسا؟ بالقسط انصاف کے ساتھ۔ کافروں کے ساتھ بھی اگر ان کا فیصلہ کرنا ہے تو ایک بات اللہ فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انصاف کیا جائے۔ ان اللہ بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے المقسطین انصاف کرنے والوں کو۔ فرمایا اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کرے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں، ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یعنی ایسے جو مرغوبے بنا کے پھرتے ہیں نا، کسی کوئی رنگ کوئی مذہب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی ان کی باتوں سے کچھ منافق ہیں، کچھ کافر ہیں، یہودی ہیں، آپ ان کی باتوں سے اپنے دلوں کو غمناک نہ کرنا نہ ہونا، اور یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے۔ صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر یہ نہ ملے تو اس سے احتراز کرنا، اور اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی اللہ سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے، اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا، اور اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کسی بات کی ٹو میں رہنا، جاسوسی کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، یہ ایسی اخلاقی بیماریاں ہیں جو ایمان اور سچائی سے میل نہیں کھاتیں۔ مدینہ کے علماء یہود منافقوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھیجتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملات اور قضا پیش کر کے دیکھیں، یعنی جو فیصلے کر معاملات و قضا پیش کر کے دیکھیں کہ آپ کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اگر ہمارے حکم کے مطابق ہوا تو ماننا، ورنہ نہ ماننا۔ اگر تورات کی آیتیں اپنے معنی اور اگرچہ تورات کی آیتیں اپنے معنی اور احکام پر قطعی ہیں، لیکن یہ لوگ ان میں تحریف کے مرتکب ہوتے تھے، اس کے مطالب کو بدل کر کچھ کا کچھ مفہوم پیدا کر دیتے۔ تورات میں زانی کے لیے سنگسار کا اور قاتل کے لیے قتل کا حکم ہے، لیکن جب کسی بڑے آدمی سے یہ جرائم سرزد ہوتے تو یہودیوں کے زرپرست یعنی رشوت کھانے والے علماء ان کو بچانے کے لیے
دو راز کار تعویلیں کرتے اور شرعی حیلے بناتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسا واقعہ پیش آیا۔ یہودیوں نے سمجھا کہ تورات کے حکم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہوگی، تو اس معاملہ میں اس کا حکم کیوں دینے لگے؟ پس اس معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے اور مجرم بھی سزا سے بچ جائے گا اور ہم پر اس کی ذمہ داری نہ پڑے گی۔ چنانچہ وہ معاملہ پیش کیا گیا۔ ادھر وحی الہی کے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے حکم کا ان سے اقرار لیا اور اسی کے مطابق فیصلہ دے دیا۔ یہاں فرمایا کہ جب ان کے پاس تورات موجود ہے تو پھر کیوں اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے؟ تمہارے پاس فیصلے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ دولت مند اور بااثر مجرموں سے رشوت لے کر ان کو سزا سے بچایا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ایمان ہوتا تو راست بازی سے اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ آگے فرمایا وَکَیْفَ اور کیوں یُحْکِمُونَکَ وہ منصب بنائیں گے تمہیں، وَعِندَہُمْ اور ان کے پاس التوراۃ تورات ہے، فیہا اس میں حکم ہے اللہ کا، ثم پھر یتولون وہ پھر جاتے ہیں، من بعد سے ذالک اس کے، وما اور نہیں اولئک یہ لوگ بالمؤمنین مومن۔ فرمایا اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اسے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہود و نصارہ کے پول کھولے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔